लाला पैसे दे दीजिए, मुझे दोस्त की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। शुरू में ज़रा सा अटकते सही मगर वो अपने हिनाई हाथ मीर हैदर शाह के सामने एक अदा से फैलाते उसे हैरान कर गई। कितने चाहिए? वो फ़ोन कान से हटाते संजीदगी से बोला। जितना आपकी बेगम डिज़र्व करती है। उसने दूसरा झटका दिया तो हैदर को मज़ीद हैरत हुई। कल तक वो शहरी लड़की सरदार मीर हैदर से शादी होने पर मातम मना रही थी और आज अगर दोबारा मुझे लाला कहा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। उसकी धमकी पर सटपटाती वो पैसे लेकर फ़ौरन से फ़रार हो गई, जबकि उसे भागता देख पहली बार मीर हैदर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। मासूमियत का पैकर। वो हौले से हंसना नहीं जानता था, जिसे वो मासूम समझ रहा था। वो उन्हीं पैसों से भागने की। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी अगर आपने मेरी शादी उस मीर हैदर से करने की कोशिश भी की तो। बड़ी बड़ी गहरी सी आंखों में आंसू से भर आए थे। अपने इकलौते जान से अजीज भाई की बात सुनते हुए वो ऐसा कह भी कैसे सकता था। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए गांव में एक सरदार के साथ बांधते हुए खुद उसे छोड़कर वापस कैसे जा सकता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामने ठहरे हुए आहद मलिक ने उसकी जानिब देखकर उसके सर पर हाथ रखा था। इलारा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, मेरी बात मान लो। आगे बढ़कर उसके हाथ को मजबूती से थामे हुए आहद ने अपने लब उसके बालों पर रखे थे, जबकि वो अपने सर को ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाते हुए उसकी मुखालफत कर रही थी। बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। आप चाहे जो ले, मुझे वापस जाना है। मुझे आपके इस दोस्त सरदार मीर हैदर से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है और मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद होकर नहीं रहना है। मुझे वापस जाना है। अपने पैर पटक कर कहती हुई वो बच्चों की तरह उससे जिद करते हुए गोया हुई थी, जब आहद मलिक ने गहरा सांस भरकर उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर आज तुमने मीर हैदर से निकाह नहीं किया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई मर गया। वो जानता था, बहुत अच्छे से जानता था अपनी ज़िद्दी और खुदसर बहन को, तभी गहरी बात करते हुए उसे वहीं पर खामोश कर चुका था। गहरा सांस भरकर उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लेते हुए वो उसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ था और उसके कमरे की जानिब बढ़ा था। कुछ ही देर बाद वो सफ़ेद रंग के गरारे में मलबूस, सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए, दिलकश लगती हुई सोफे पर बैठी मीर हैदर से अपने निकाह की हामी भर गई थी। इलारा कामरान मलिक, आपका निकाह सरदार मीर हैदर से किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के उभरते हुए अल्फाज पर उसने सर उठाकर एक शिकायती नज़र अपने भाई आहद मलिक की जानिब डाली थी, जैसे आंखों से ही शिकवा कर रही हो। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी भाई। शिकवा कुना नज़रों से उसे देख करके कहती हुई वो निकाह की हामी आहिस्ता से भर गई थी। मुझे कबूल है। उसके बढ़ते हुए अल्फाज पर बेइख्तियार हॉल में मुबारकबाद की सदाएं गूंजी थी तो मीर हैदर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। आहद के गले मिलकर वो एक निगाह अपने कुछ देर पहले बन चुकी बीवी पर भी डाल चुका था, जो सुर्ख चेहरा लिए बैठी हुई अपनी उंगलियों को देख रही थी। सब लोग रुखसत हुए थे तो आहद मलिक ने अपने कदम इलारा की जानिब बढ़ाए थे, जो उसे अपने करीब आता हुआ देखकर उठकर खड़े होते हुए अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गई थी। तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। आगे बढ़कर उसे तसल्ली देते हुए मीर हैदर ने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ से निकलती हुई वो बाहर जा रही थी, जबकि उसकी बात पर आहद मलिक ने डूबते हुए दिल के साथ भी अपना सर इस बात में हिलाया था। वो जानता था कि उसकी बहन कितनी ज़िद्दी है और वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी, मगर वो भी क्या करता। खुद खतरों के बीच झूलते हुए वो अपनी बहन को यूं भी आसरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। गहरा सांस भरकर मीर हैदर के गले लगते हुए वो उसका कंधा थपथपा गया था। शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी बहन के मामले में किसी पर भी एतबार नहीं कर पाता। आहिस्ता से बोलते हुए वो मीर हैदर से गोया हुआ था, जिस पर मीर हैदर ने भी उसे गले लगाते हुए कंधा थपथपाया था। उन दोनों की दोस्ती में अल्फाज की ज़रूरत कम ही पड़ती थी। वो दोनों एक दूसरे को बगैर कुछ कहे भी एक दूसरे की बातें समझ जाया करते थे। यही तो उन दोनों की दोस्ती थी। मुझे भाई ने यहाँ पर ज़बरदस्ती फंसाया है। मुझे कोई शौक़ नहीं था उस सरदार मीर हैदर से शादी करने का। अपने कमरे में बैठकर सुर्खोती नाक को टिश्यू से साफ करती हुई वो मोबाइल सामने रखे किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जब दरवाजे के पास से गुजरते हुए मीर हैदर के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी थी तो वो अपने लब भींच कर कुछ पल के लिए रुक गया था। तो तुम शादी नहीं करती? क्या ज़रूरत थी तुम्हें शादी करने की? इतनी भी क्या जल्दी आ गई थी कि आहद को तुम्हारी शादी इतनी इमरजेंसी में करनी पड़ी? क्या तुम उस पर बोझ थी? और अगर ऐसा था भी तो इस गांव के गंवार से करने की क्या ज़रूरत थी? तुम यहाँ शहर आ जाती, तुम्हें कितने अच्छे ऑप्शन मिल सकते थे।
سامنے سے کسی مرد کی ابھرتی ہوئی آواز پر بے اختیار میر حیدر نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ کچھ دیر پہلے بن چکی اس کی منگوہا کسی غیر مرد کے سامنے اپنے بن چکے رشتے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بے اختیار اسے زبکی کا احساس ہوا تھا۔ شٹ اپ اذلان، تم جانتے ہی کیا ہو، میں بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، لیکن انہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں میری شادی کرنی تھی تو سردار میر حیدر سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوں سوں کر کے کہتی ہوئی وہ گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ دروازے کے پار ٹھہرے ہوئے میر حیدر نے بے اختیار آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ فی الحال کے لیے احد بھائی کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ۔ جب تم یہاں آؤ گی تو ہم کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے، نہیں تو اس طرح گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میر حیدر کے ساتھ پھنس کر رہ جاؤ گی۔ سامنے سے ابھرتی ہوئی آواز پر بے اختیار اس نے سوچنے کے انداز میں اذلان کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ مجھے یہیں پر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ پہلے ہی میری وجہ سے تھوڑا سا پریشان تھے، منہ لٹکا کر کہتی ہوئی وہ اذلان سے گویا ہوئی تھی۔ جب اذلان موبائل کی دوسری جانب اپنے دانت پیس کر الارا کا چہرہ دیکھا تھا، تو تم خود آ جاؤ، اگر احد بھائی تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں آ رہے ہیں تو تم اتنی میچور ہو ہی کہ یہاں پر آ جاؤ۔ ویسے بھی یہ تمہاری خالہ کا گھر ہے، تمہیں یہاں آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سامنے سے ابھرنے والی آواز پر باہر ٹھہرے ہوئے میر حیدر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تبھی وہ دانت پیس کر اپنے قدم دوسری جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ غصے سے گردن کی نسیں پھولتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی اور سانس حلق میں تنگ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی منقوہا کسی غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے اپنے اس کچھ دیر پہلے بن چکے رشتے کی برائی کر رہی تھی۔ یہ اس کی غیرت اور انا دونوں کو ہی گوارا نہیں تھا، مگر ابھی وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو پہلے ہی دن الارا کو اس سے بدظن کر دیتی۔ اگر ایسا ہے تو میں جلد از جلد وہاں آ جاؤں گی اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون مجھے مجبور کرتا ہے میر حیدر کے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ گاؤں کا سردار اور میں ایک شہری لڑکی ہوں، میں اس کے ساتھ ساری زندگی یہاں گاؤں میں نہیں رہ سکتی۔ میں ایسا ہی کروں گی، بس تم خالہ جان سے بات کر لینا۔ دل میں ایک ارادہ کر کے کہتی ہوئی وہ سامنے بیٹھے ہوئے اذلان سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر وہ بھی زور و شور سے اپنا سر ہاں میں ہلاتا ہوا اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کروں گی، بے دل وجود کے ساتھ کہتے ہوئے وہ کال کاٹتے ہوئے فون ایک طرف پھینک چکی تھی۔ بستر پر دراز ہو کر گہری سانس بھرتے ہوئے وہ اگلا لاہ عمل ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ احد بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ کے کہنے پر میں نے میر حیدر سے نکاح کر تو لیا ہے، آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ منہ بسور کر کہتی ہوئی وہ احد کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ احد نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اس سے ہٹایا تھا۔ اگر وہ یوں ہی الارا کے چہرے کو دیکھتا رہتا تو کبھی بھی اسے یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ گڑیا الارا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر رک کر یہاں کے ماحول کو سمجھو، آخر تم نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے، اور ویسے بھی مجھے ایک کام سے دوسرے شہر جانا ہے۔ میں یہاں سے جب گھر جاؤں گا تو سیدھا پیکنگ کر کے وہیں جاؤں گا، میں اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تم وہاں پر اکیلے کیا کرو گی؟ آہستہ آواز میں اس کے کندھے کے گرد بازو باندھ کر کہتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی تو گھر میں اکیلی رکتی ہی رہی ہوں نا، اور ویسے بھی میں خالہ کے گھر بھی تو جا سکتی ہوں۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں نا احد بھائی، میں یہاں پر اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہوئے وہ احد ملک کا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی بات پر احد نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی کی بات مانتے ہوتے، ضد نہیں کرتے، تم یہاں اچھے سے رہو، میں جلد ہی تمہارے پاس تمہیں ملنے کے لیے واپس آؤں گا، اور پھر ہم میر حیدر سے بات کر کے آگے کا مرحلہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ فی الحال کے لیے تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم یہیں پر رک کر میرا انتظار کرو، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اسے سمجھاتا ہوا وہ اس کے سر پر اپنے لب رکھتے گویا ہوا تھا، جب الارا نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئی الارا نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا تھا اور بغیر عہد پر دوسری نگاہ ڈالے ہوئے بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی تھی، اپنے اس کمرے کی جانب جہاں وہ رہ رہی تھی، جبکہ پیچھے احد نے اپنے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے خود کی آنکھیں بھی ضبط سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ اس کے لیے کہاں آسان تھا اپنی جان سے پیاری بہن کو یوں اذیت میں دیکھنا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ایک وہی رشتہ تو تھا اس کے پاس، اور جب وہی اس سے ناراض تھی تو اسے پوری دنیا اپنے دشمن لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا اس کے غائب ہوتے وجود کو دیکھ ہی رہا تھا، جب پیچھے سے ایک بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر مضبوطی سے رکھا گیا تھا۔ اپنی آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ اپنے سر کو جھکا گیا تھا۔ حیدر، اس کا خیال رکھنا، وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ بغیر دیکھے ہی جانتا تھا کہ پیچھے میر حیدر موجود ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہاری بہن اب میری بیوی ہے، میں اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا، اس پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو احد۔ سنجیدہ سے اس کی ابھرتی ہوئی آواز پر بلا اختیار احد ملک نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اگر تم پر اعتبار نہیں ہوتا تو کبھی بھی تمہیں اپنی بہن نہیں دیتا، تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں،
मगर मेरी बहन में बचपना है, वो ज़िद्दी है और कभी कभी बेवकूफ़ी भरी हरकतें भी सरंजाम दे सकती है। मगर उसका दिल बहुत ही साफ़ है, वो एक नरम दिल लड़की है जो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मुझे उसके बारे में चंद खदशात हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो और उसे अपने इस माहौल से मानूस करो। तुम ऐसा करोगे ना हैदर? पीछे पलटकर हैदर के चेहरे को देखते हुए वो सोचों में गुम होते उससे गोया हुआ था, जबकि मीर हैदर उसके चेहरे पर उतरते हुए एक एक तासुर को देख रहा था। वो जानता था आहद मलिक की अपनी बहन इलारा मलिक में जान बसती थी और अब वो अपनी जान से प्यारी बहन को अपने अजीज़ दोस्त को सौंप चुका था। तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो, जब तक तुम लौट कर नहीं आते मैं तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहते हुए वो पलकें झपकाते हुए गोया हुआ था कि बेख्तियार आहद की तमाम परेशानी ज़ायल होते हुए महसूस हुई थी। तभी मीर हैदर का कंधा थपथपाकर वो अपने कदमों को बैरून ने दरवाजे की जानिब बढ़ा गया था। पलटकर एक निगाह इलारा के कमरे के दरवाजे की जानिब डाली थी, जो अब बंद हो चुका था, और वो अपना सफरी बैग थामते हुए बाहर निकलता चला गया था। मीर हैदर ने उसे जाते हुए देखकर एक गहरा सांस भरकर इलारा के कमरे के दरवाजे को देखा था और फिर अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। माहीन, तुम कहीं जा रही हो क्या? बेजारियत से वजूद के अंदर भरी थी, तो वो अपने अंदर की फिजा से घबराते हुए बाहर निकल आई थी। तभी मीर हैदर की बहन माहीन के कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई थी, उसे बिस्तर पर कपड़ों का अंबार लगाए हुए देखकर कदम कदम चलते हुए उसकी जानिब आती हुई पूछ गई थी, अरे भाभी, आप आए ना, वो मेरी कज़न की शादी है मिनाल की, तो मैं वहीं जा रही थी। आप भी चलो ना मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा। हम खूब घूम फिर कर आएंगे और पास की हवेली में ही तो है, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। मुस्कुराकर कहते हुए माहीन ने उसका हाथ थाम कर कहा था, तो वो सताइश भरी नज़रों से उसके बिस्तर पर फैले हुए चमचम करते हुए कपड़ों को देख रही थी। तुम्हारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत है, मगर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। मेरे पास तो सिर्फ निकाह का जोड़ा ही है जो इस तरह का कुछ दिखता है। इसके अलावा मैं तो सिर्फ जीन्स और कुर्ते ही लाई हूँ। हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके कपड़ों को देखते हुए वो कहती मायूसी से अपने कंधे उचका गई थी, अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं, आप हमारे गांव के सरदार की बीवी हैं। आपके पास अगर कपड़े नहीं हैं तो क्या हो गया? लाला के पास पैसे तो बहुत है ना, वो आपको दे देंगे। आखिर आप उनकी इकलौती बीवी हैं, आपको नहीं देंगे तो किसे देंगे? मुस्कुरा के कहती हुई माहीन ने उसे कंधा मारते हुए छेड़कर कहा था, जिस पर वो नासमझ अंदाज में उसके चेहरे को देख रही थी। मैं कुछ समझी नहीं, वो मुझे पैसे क्यों देंगे? अपनी पलकें झपका कर कहते हुए वो मासूमियत से उससे गोया हुई थी। अरे भाभी, आप बहुत मासूम हैं। जिस तरह हम बाबा से पॉकेट मनी लेते हैं, इसी तरह हम हस्बैंड से भी पॉकेट मनी लेते हैं। हमें कपड़े, जूते, खाना पीना, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हस्बैंड पर होती है ना, तो आप जाकर लाला से मांग लें, सिंपल। मुस्कुरा के कहती हुई माहीन ने उसे एक अच्छे मशवरे से नवाजा था, जिस पर वो एक नज़र उसके चेहरे और दूसरी नज़र बिस्तर पर ढेर लगे हुए उसके कपड़ों को देख रही थी। दिल तो उसका भी चाहा था कि वो उस तरह के कपड़े पहने, मगर वो माहीन के साथ शादी में चाहती तो उसे कभी भी इस हवेली से निकलने का मौका नहीं मिल सकता था। और जिस तरह अजलान ने उसके दिमाग में हवेली से निकलने का खन्नास भरा था, अब एक वाहद चारा जो उसे दिखाई दे रहा था वो यही था, जब सब लोग शादी में मसरूफ़ होंगे तो वो चुपके से यहाँ से निकल जाएगी और सीधा अपनी खाला के घर चली जाएगी। बाद में वो इस निकाह वाले मामले को भी निपटा लेगी। यह ख्याल उसके जहन में उभरा था तो बेइख्तियार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लाला से पैसे ले लूँगी। मुस्कुराकर माहीन के चेहरे की जानिब देखते हुए वो पुरजोश अंदाज में गोया हुई थी, तो माहीन ने उसके कंधे पर धप रसीद की थी। मेरे लाला सिर्फ मेरे थोड़ी हैं, अब तो वो तुम्हारे भी हो चुके हैं। शरारत से उसे आंख मारकर कहती हुई माहीन ने बिस्तर पर पड़ा हुआ एक नारंगी रंग का सूट उठाकर खुद से लगाया था। देखो, ये कैसा लग रहा है, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? चहक कर कहते हुए वो यहाँ से वहाँ सूट को खुद से लगाए हुए अपना जायज़ा लेने लगी थी, जिस पर पास मौजूद इलारा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, मगर जहन में वो कुछ और ही तरतीब दे रही थी। ठीक है, मुझे पैसों की तो ज़रूरत है ही सही, तो मैं मीर हैदर से मांग लेती हूँ। वैसे भी अभी फ़िलहाल मैं उसकी बीवी हूँ, वो मुझे पैसे दे ही देगा, लेकिन इसके लिए मुझे उसके सामने मीठा बनना पड़ेगा। अब ये तो करना पड़ेगा, अगर अपना उल्लू सीधा करना है तो। अपना निचला लब चबाकर कहती हुई वह ख्यालात में गुम होते अपना सर इस बात में हिलाती। माहीन को भी बेख्याली से जवाब दे रही थी, जिस पर सामने वो पुरजोश अंदाज में उसे तकरीब और उसकी तैयारी के बारे में बताती हुई एक एक चीज़ को उठाकर उसे दिखा रही थी। उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर ठहरकर अपनी सांस को तरतीब देती हुई वो खुद में हिम्मत जमा करने की कोशिश कर रही थी। अंदर जाकर मीर हैदर से पैसे मांगना भी तो कोई आसान काम नहीं था, और वो भी तब जब वो इन पैसों को उसके चुंगल से भागने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। अजीब सा खौफ उसके दिल में पंजे गाड़े बैठा था। अगर उसे मालूम हो गया तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी इस हवेली में कैद होकर रह जाएगी? नहीं, उसे ऐसा नहीं होने देना था। उसे अपने भाई के पास वापस लौट कर जाना था, अपनी दुनिया में, चाहे अजनबी
موجود نہ ہو، جہاں اسے یہ تمام ماحول عجیب نہ لگے۔ اسے اپنی دنیا میں واپس جانا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ چند پیسے اس کے پاس ہوتے اور ایک اچھا موقع بھی، جس سے وہ اس حویلی سے نکل پاتی۔ اپنے مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کو غور سے ایک نظر دیکھا تھا جو اس نے بے دل ہوتے نکاح سے کچھ دیر پہلے لگوائی تھی، مگر جس کے نام کی لگائی تھی اسے تو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ خیر، گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھول گئی تھی۔ سامنے ہی وہ کھڑکی کے پاس ٹہرا ہوا، موبائل کان سے لگائے ہوئے کچھ بولتے ہوئے رکا تھا اور اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا جو دروازے میں ہی ٹھہری ہوئی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کوئی کام تھا؟ سنجیدہ اور بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی تو بے اختیار الارا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ جی اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بالآخر اس کے لبوں سے لفظ ادا ہو ہی گیا تھا جب میر حیدر نے 2 انگلیوں کو اٹھا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا اور پھر دوسری طرف کال پر کچھ سننے لگا تھا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے تھا، لڑکھڑا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے میر حیدر کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو مروڑا تھا۔ یہاں وہاں اپنی آنکھوں کو گھمائے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی کہ سامنے ٹھہرے ہوئے انسان کی جانب دیکھ کر بات کرنا تو اس کے لیے محال تھا۔ اس کی پیٹھ پیچھے وہ اسے چاہے جو کچھ بھی کہتی مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ وجیح اور دراز قد انسان سچ مچ میں اتنا ہینڈسم تو تھا ہی کہ اس کے لیے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی جاتی۔ لیکن اگر وہ اعتراف کر لیتی تو الارا ملک کہاں سے ٹھہرائی جاتی؟ تمہیں کیا چاہیے؟ ٹھہر کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ جب الارا نے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ اپنی گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا حلق تر کر کے خود میں ہمت جمع کرتی ہوئی وہ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ لالا پیسے دے دیجیے، مجھے دوست کی شادی کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ شروع میں ذرا سا اٹکتے سہی مگر وہ اپنے حنائی ہاتھ میر حیدر شاہ کے سامنے ایک ادا سے پھیلاتی اسے حیران کر گئی۔ وہ سچ مچ میں حیران ہی تو ہوا تھا اس لڑکی کی ادا اور اس کے بولے جانے والے الفاظ پر۔ کتنے چاہیے؟ وہ فون کان سے ہٹاتے سنجیدگی سے بولا۔ آنکھیں بے قراری سے اس کے معصوم سے چہرے کا طواف کر گئی تھیں جہاں جھجک تھی اور شرم حیا بھی۔ اپنے لب کتر کر کہتی ہوئی وہ ہمت کرتے ہوئے مزید گویا ہوئی تھی تو سامنے ٹھہرے ہوئے میر حیدر کو اس نے دوسرا جھٹکا دیا۔ حیدر کو مزید حیرت ہوئی۔ کل تک وہ شہری لڑکی سردار میر حیدر سے شادی ہونے پر ماتم منا رہی تھی اور آج مگر وہ اس کی ادا پر نہال ہوتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکال چکا تھا۔ 5-5 ہزار کے چند نوٹ نکالتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھا گیا تھا مگر اس کے وجود کے اندر تک اترتی ہوئی نگاہوں سے سامنے ٹھہری ہوئی الارا نے گھبراتے ہوئے اپنا حلق تر کیا تھا۔ اگر دوبارہ مجھے لالا کہا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز کانوں میں گونجی تھی تو اس کی دھمکی پر سٹ پٹاتی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر فوراً سے فرار ہو گئی، جبکہ اسے بھاگتا دیکھ پہلی بار میر حیدر کے چہرے پر دلکش مسکان ابھری تھی۔ پیسے لیتے ہوئے اس کا وہ نازک سا ہاتھ میر حیدر کے چوڑے اور مضبوط ہاتھ سے ٹکرایا تھا تو بجلی کی ایک لہر دونوں کے وجود میں سرایت کرتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ تبھی میر حیدر اسے بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ معصومیت کا پیکر وہ ہولے سے ہنسا نہیں جانتا تھا جسے وہ معصوم سمجھ رہا تھا وہ انہی پیسوں سے بھاگنے کی پلاننگ کیے ہوئے تھی۔ حیدر، مجھے لگتا ہے کہ الارا تمہارے ساتھ مانوس ہو رہی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم دونوں اچھے سے رہو تو۔ اسپیکر سے ابھرتی ہوئی آہت کی آواز پر میر حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تبھی اپنا سر نفی میں ہلاتا ہوا وہ کھڑکی کی جانب اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ میں شادی کے حق میں نہیں تھا، اس کے ساتھ سچ مچ میں زیادتی ہی ہوئی ہے۔ کچھ وقت تو اسے ملنا ہی چاہیے تھا تاکہ وہ اس سب کو سمجھ سکے۔ سنجیدہ سی میر حیدر کی ابھرتی ہوئی آواز پر سامنے موجود آہت نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، بس اس کا خیال رکھنا، وہ تھوڑی سی نادان ہے اور اپنی بے وقوفی میں اپنا ہی برا کر جاتی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ فکر مندی سے آہت کی ابھرنے والی آواز پر میر حیدر نے سنتے ہوئے اسے تسلی دی تھی اور پھر فون کاٹ کر جیب میں رکھتے ہوئے کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے ہی وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ وہ کس قدر معصوم تھی اور دلکش بھی، اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ یہ میر حیدر کا نصیب تھا یا پھر کیا کہ وہ خوبصورت اور معصوم لڑکی اس کے حصے میں آئی تھی۔ نادانی اور بے وقوفی میں بھی اسے ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا جس سے اس کا کچھ برا ہوا ہو۔ اب الارا، میر حیدر کو مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سرگوشی مانند ابھرتی ہوئی اس کی آواز اس کے کمرے کی دیوار گیر شیشے کی کھڑکی میں ہی اپنا دم توڑ چکی تھی مگر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی جو میر حیدر کے لبوں پر مچل رہی تھی۔ بھابھی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، مسکرا کر کہتی ہوئی ماہی نے سچے دل سے اس کی تعریف کی تھی جو اس وقت گہرے سبز کلر کی ساڑی میں ملبوس، کھلے ہوئے لمبے کمر سے نیچے تک جھولتے ہوئے بالوں کے ساتھ ہلکے سے میک اپ اور لمبے آویزے پہنے ہوئے
लग रही थी। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, मुस्कुरा कर कहते हुए इलारा ने आगे बढ़कर माहीन के गाल खींचे थे, जो नारंगी रंग के सूट में मलबूस खूबसूरत लग रही थी। उसके फूले फूले गाल उसके पूरे चेहरे पर ही खूबसूरती और मासूमियत को बरकरार रखे हुए थे। चले ना भाभी, बहुत देर हो जाएगी, भाई हमारा नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे, मुस्कुरा कर कहती हुई माहीन ने उसके हाथ को खींचा था तो वो कुछ पल के लिए सांस लेना भूल चुकी थी। कौन? किसकी बात कर रही हो? लड़खड़ाते हुए लहजे में बोलते वो सामने ठहरी हुई माहीन से मुखातिब हुई थी, तो माहीन ने अपने हाथ को माथे पर मारा था। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई थी, भाई ने कहा है कि वो आज हमें छोड़ने के लिए जाएंगे। मीर हैदर भाई और कौन? मुस्कुरा कर कहते हुए माहीन ने उसके सर पर बम फोड़ा था, जबकि वो हैरत से फटी हुई आंखों के साथ उसे देख रही थी। अब वो निकलने की तैयारी कैसे करती? उसका इरादा था कि जैसे ही ड्राइवर उन दोनों को छोड़ने के लिए निकलेगा, वो चुपके से बैक सीट पर अपना बैग छुपा देगी और फिर वापसी के वक्त वहीं से कपड़े तब्दील करते हुए गांव से भाग जाएगी। मगर अब सारा प्लान चौपट हो चुका था कि उसका शौहर नामदार उन दोनों को छोड़ने के लिए साथ जा रहा था। मगर वो क्यों जा रहे हैं? मेरा मतलब है हम ड्राइवर के साथ भी तो जा सकते हैं ना, अपने हलक को तर करके कहती हुई वो अपनी उलझन को माहीन के सामने बयान कर रही थी। आप भाई से शर्मा रही हैं? भाई हम दोनों को ड्राइवर के साथ कैसे भेज सकते हैं, और वो भी रात के वक्त? भाई बहुत ही जिम्मेदार इंसान है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके फूले हुए गालों को वो किसी और ही रंग में लेती हुई आगे बढ़कर इलारा के गालों को खींचते हुए गोया हुई थी, जिस पर इलारा ने अपने गाल उससे छुड़ाते हुए फिफगी से उसे देखा था और फिर अपना सर नफी में हिलाया था। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं भला क्यों तुम्हारे भाई के नाम से शर्माने लगी, मुंह फुलाकर कहती हुई वो अपने बालों को झटकते तेज तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। उसे अपनी तमाम प्लानिंग धरी की धरी रहती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन खैर था, वो कोई और तरीका निकाल ही लेती। फिलहाल तो उसे उस फंक्शन को भुगतना था जो वो अपने सर कर चुकी थी। गहरा सांस भरकर खुद पर काबू पाते हुए वो अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ा गई थी, जहाँ गाड़ी के पास ही मीर हैदर सफ़ेद रंग के सूट में मलबूस क्रीमी कलर की शॉल को कंधों पर डाले हुए नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। आज तो आप दोनों पूरी फैमिली की जड़ें ही हिला देंगी, आप लग ही इतने प्यारे रहे हैं, शौक से बोलती हुई माहीन ने उन दोनों को देखा था जो उसकी बातों पर अपना सर नफी में हिला रहे थे। तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, माहीन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वो पिछला दरवाज़ा खोलती अभी अंदर बैठने ही लगी थी जब माहीन ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। ओहो, कहाँ आप पीछे बैठ रही हैं? आपकी जगह अब पीछे नहीं है, आपकी जगह तो आगे है। बाजू से पकड़कर अगला दरवाज़ा खोलते हुए उसने इलारा को अगली सीट पर बिठाया था, जबकि खुद पिछली सीट पर बैठती हुई अपने कान में हेडफोन लगा चुकी थी कि उन दोनों मियाँ बीवी की बातों में वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। दूसरी तरफ से बढ़ते हुए मीर हैदर अपनी जगह पर बैठ चुका था। एक नज़र उसके दिल के सरापे पर डाली थी तो आंखें खैरा हो चुकी थी। उसे अपने अंदर से तमाम वहम धुलते हुए महसूस हुए थे। शायद इलारा उसे कबूल कर ले, शायद उन दोनों के दरमियान अब सब कुछ ठीक हो जाए, शायद वो भी अब अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत इलारा के साथ कर सके। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, शायद वो दोनों एक दूसरे की जानिब अपने कदम बढ़ा रहे थे, मगर यह ख्यालात सिर्फ मीर हैदर के थे। इलारा तो वहाँ से भागने के मंसूबे बनाने में मसरूफ़ थी, तभी अपने सुर्ख लबों को कुतर कर उसे मज़ीद सुर्ख कर रही थी। बाकी का तमाम सफ़र खामोशी में गुजरा था, मगर वो मीर हैदर को अपनी जानिब उठती हुई बेइख्तियार निगाहों को महसूस कर सकती थी। उसके अंदर तक उतरती हुई निगाहें इलारा के वजूद के आर पार होते हुए महसूस हो रही थी। जब भी वो बार बार अपना खुश्क होता हलक तर करती हुई अपना चेहरा खिड़की की जानिब मोड़े हुए थी। पीछे माहीन भी अपनी आंखों को बंद करके हेडफोन से उभरती हुई आवाज़ को सुनते हुए उन दोनों से लापरवाह थी। तभी अब इलारा की नन्ही सी जान पर बन आई थी। वो उस बेबाक इंसान को कुछ भी कह नहीं सकती थी। उसकी उन बेबाक निगाहों से वो किस कदर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसका नाजुक सा वजूद मीर हैदर की सिर्फ गहरी निगाहों से ही झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। बिल आखिर उसने सुख का गहरा सांस लिया था कि गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए रुक चुकी थी। माहीन तो गाड़ी रुकते ही फ़ौरन से नीचे उतरते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि पीछे इलारा अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलते हुए। इससे पहले नीचे उतरती मीर हैदर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को मजबूती से थामा था। रुको, संजीदा से उसकी उभरती हुई आवाज़ पर वो बेइख्तियार उसकी जानिब पलटी थी। फैलाकर बड़ी बड़ी निगाहों के साथ उसे देखा था तो मीर हैदर को अपना दिल पसलियों से सर टकराते हुए महसूस हुआ था। अपने कंधे पर रखी हुई शॉल को उतारता हुआ वो उसके कंधों पर अच्छे तरीके से रखते हुए उसके मासूम से चेहरे पर एक निगाह डाल गया था। अब तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, आहिस्ता से बोलते हुए वो उसके सरापे को अपनी खुशबू में महकता हुआ महसूस करके हल्का सा मुस्कुराया था, जिस पर पास बैठी हुई इलारा को अपनी सांस तक रुकते हुए महसूस हुई थी। उसे यह हिसार तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा कैद महसूस हुआ था। तभी अपनी मुट्ठियों को भींचकर खुद पर ज़ब्त रखती हुई वो एक झटके से दरवाज़ा खोलते हुए अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा चुकी थी।
پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے میر حیدر نے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر گہری سانس بھر کر اپنی پشت پیچھے سیٹ سے ٹکائی۔ ایسا کچھ مت کرنا الارا جس سے میں تمہیں اور خود کو دونوں کو معاف نہ کر سکوں، کیونکہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھو، میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ آہستہ سے اس کی ابھرتی ہوئی آواز گاڑی میں ہی دم توڑ چکی تھی، جبکہ دور جاتی ہوئی الارا تو اپنے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ سر انجام دے رہی تھی۔ فنکشن میں داخل ہوتے ہوئے تمام نظریں اس کی جانب پلٹی تھیں۔ ان نظروں میں ستائش بھی تھی اور جلن بھی۔ کسی نے اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا تو کسی نے اسے سردار میر حیدر سے منسوب ہونے پر جلن سے دیکھا تھا۔ الغرض وہ پورے فنکشن میں پورے طریقے سے دوسروں کی نگاہوں میں آئی تھی۔ آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا تو وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے گھونٹ گھونٹ بھر کے پیتی ہوئی موبائل فون نکال چکی تھی۔ اذلان کو کال ملا کر کان سے لگاتے ہوئے وہ آس پاس دیکھتے ہوئے یقین دہانی کر رہی تھی کہ مہین وہاں موجود تو نہیں۔ یہ فنکشن چونکہ لڑکیوں کا تھا تو اسے میر حیدر کے وہاں موجود ہونے کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ کیسی ہو اذلان؟ آہستہ سے بولتی ہوئی وہ ایک اور گھونٹ گلاس سے بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ اس کی خوشبو کے ساتھ ایک اور انجانی سی خوشبو نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا تھا تو بلا اختیار آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں پر جمے ہوئی کریمی کلر کی شال کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہو؟ تم کیسی ہو؟ کب آ رہی ہو گھر واپس؟ بے چینی سے سامنے اذلان کی آواز کانوں میں گونجی تھی تو وہ آنکھیں بند کر کے میر حیدر کی شال کو اپنے گرد مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ اذلان، میں میر حیدر کی حویلی سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں ایک فنکشن میں آئی ہوں، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ یہاں سے تو کیب بھی نہیں ملے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے نکلنا آسان ہوگا۔ آس پاس دیکھتی ہوئی وہ دھیمے لہجے میں بولتی اذلان سے گویا ہوئی تھی، جب اذلان نے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا تھا۔ تم وہاں میرا انتظار کرو، میں گاڑی لے کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ جب میں تمہیں اشارہ کروں گا تو تم فوراً سے وہاں سے نکلتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ جانا، پھر ہم دونوں وہاں سے نکل آئیں گے۔ رہی بات نکاح کی تو ہم یہ مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ فکر مندی بھری اذلان کی ابھرتی ہوئی آواز میں اچانک سے جوش ابھرا تھا۔ تبھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ الارا اس خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بے دلی سے کہتی ہوئی وہ اپنی طرف سے کال کاٹتے ہوئے موبائل فون کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ ہر ایک چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں، پتہ نہیں احد بھائی کے یقین کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ ٹھیک بھی کر رہی تھی یا پھر اپنے ساتھ ہی وہ کچھ برا کرنے جا رہی تھی، مگر اس وقت وہ صرف اور صرف منفی خیالات کا شکار تھی۔ جہاں کندھے پر رکھی ہوئی شال اسے تحفظ کم اور قید زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس قید سے خود کو چھڑانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے اذلان کا میسج ملا تھا، جہاں وہ باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کندھوں پر رکھی ہوئی میر حیدر کی شال مضبوط کرتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھا گئی تھی، جہاں اذلان اسے یہاں سے لے کر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ اپنے پیچھے بند کر چکی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے تم سے کچھ کہا تو نہیں نا؟ فکر مندی سے اذلان اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے تھامنے لگا تھا، جب اچانک سے اپنا ہاتھ وہ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ اپنے اوپر رکھی ہوئی میر حیدر کی شال کو خود پر مضبوط کیا تھا۔ مجھے بس خالہ کے گھر جانا ہے، مجھے جلد از جلد یہاں سے لے جاؤ۔ سنجیدہ سے اس کی ابھرتی ہوئی آواز پر بے اختیار اذلان نے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی اب وہ ہو گئی تھی، مگر خیر تھا جیسے ہی وہ گھر جاتی وہ واپس پرانے والی الارا بن جاتی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اسے آگے نکال کر لے جاتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس پر ایک نگاہ ڈال لیتا تھا، جو کھڑکی سے باہر اپنی نظر جمائے ہوئے اس سے لاتعلق بنی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو یا پھر اس میر حیدر نے تم سے کچھ کہہ دیا ہے جس بنا پر تم مجھے غلط ٹھہرا رہی ہو؟ سنجیدہ سے اذلان کی ابھرنے والی آواز پر وہ بے ساختہ اپنا سر موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجھے کیوں کچھ کہے گا؟ تم اس کے بارے میں غلط قیاس قائم مت کرو۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، بس اگر میں یہاں پر ٹریپ محسوس نہیں کر رہی ہوتی تو میں کبھی بھی یوں بھائی کے اعتماد کو توڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جاتی۔ اس کی آواز ابری تھی تو بے اختیار اذلان کے وجود میں غصہ سر اٹھا گیا تھا۔ تمہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے؟ تمہاری شادی یہاں ایک گاؤں کے گنوار سے طے کر دی ہے اور اوپر سے تم مجھے ہی غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں کیا وہ بہت زیادہ پسند آ گئے یا پھر اس سے محبت تو نہیں ہوگی تمہیں؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو الارا؟ تیز سے اس کی ابھرنے والی آواز گونجی تھی، جس پر الارا نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میر حیدر کی گرفت سے نکل کر آ جانے کے بعد اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر ایک اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور یہاں تو اس کا اپنا کزن اذلان تک اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی یہیں روکو۔ سرد سے اس کی ابھرنے والی آواز پر وہ بے ساختہ اس کی جانب دیکھ گیا تھا۔ چپ چاپ یہیں پر بیٹھی رہو، اب گاڑی کو بریک میرے گھر پر جا کر لگیں گے۔ سختی سے اذلان کی آواز ابھری تھی تو بے ساختہ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر گئی تھی۔
اسے یاد آیا تھا کہ میر حیدر کس طرح اس سے نرم انداز میں بات کر رہا تھا، کس طرح اسے تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ کیا اس نے غلط کیا تھا میر حیدر کا ٹھکانہ چھوڑ کر؟ ابھی وہ لوگ گاؤں سے باہر نکلنے ہی لگے تھے جب پیچھے سے 2 گاڑیوں نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ جب یہ لارا گھبراتے ہوئے آس پاس دیکھ گئی تھی۔ اذلان، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ میر حیدر کی شال کو اپنے گرد مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، میں بھی یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے اذلان نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ 2 گاڑیوں کو اپنے آس پاس چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایک گاڑی بھاگتی ہوئی اسپیڈ کے ساتھ نکلتی ہوئی اس کی گاڑی کے سامنے رکی تھی تو بے اختیار انہیں اپنی گاڑی کو بریک لگانا پڑا تھا، جس میں سے خبیث صفت انسان باہر نکل کر ان لوگوں کی جانب آئے تھے۔ دروازہ بند کرو الارا، اونچی آواز میں بولتے ہوئے اذلان نے اسے دروازہ بند کرنے کا کہا تھا، مگر وہ لوگ اتنی تیزی سے جھپٹے تھے کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر الارا کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا، جس پر چیختی ہوئی الارا نے پلٹ کر اذلان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا کہ وہ اسے یہاں سے بچا لے، مگر اذلان کوئی ماہر تو تھا نہیں جو ایک ہی پل میں اسے ان خبیث لوگوں کو گرفت سے چھڑا لیتا۔ تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے تم ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں۔ میر حیدر کی گرفت میں تھی تو ہم کچھ کر نہیں پائے، مگر اب تم صرف اور صرف ہمارے چنگل میں ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1.5 فٹ کا لڑکا تمہیں کیسے بچا سکتا ہے۔ کہا لگا کر کہتے ہوئے ایک آدمی نے خباثت سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا، جس پر وہ اس کی گندی نگاہوں سے ہی گھبرا گئی تھی۔ میر حیدر کی شال کو مضبوطی سے خود پر تھامے ہوئے اپنا آپ اس سے چھڑانا چاہا تھا تو سامنے ٹھہرے ہوئے آدمی نے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ تبھی سے سکتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ایک نام نکلا تھا، حیدر، مگر وہ وہاں موجود ہوتا تو نہ۔ دیکھ لڑکے، اس لڑکی کو تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اگر اپنی جان پیاری ہے تو ابھی یہاں سے کٹ لو، نہیں تو یہ لڑکی تو ہمارے ساتھ جائے گی ہی لیکن تم بھی اپنی جان سے جاؤ گے، سرد انداز سے کہتے ہوئے ایک آدمی نے پیچھے ٹھہرے ہوئے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو گھبراتے ہوئے کبھی الارا کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو کبھی ان لوگوں کا۔ مجھے کچھ مت کہو، میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بے یقینی سے الارا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اذلان؟ میں تمہاری کزن ہوں، پھٹے ہوئے لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے وہ بے یقینی سے اذلان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب آس پاس کے لوگوں نے کہا لگاتے ہوئے اذلان کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا تو وہ گرتے پڑتے ہوئے وجود کے ساتھ بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ایک جھٹکے سے ہی گاڑی کو وہاں سے نکال لے گیا تھا۔ ارے تمہارا کزن تو نہایت ہی بزدل نکلا، تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، بہت ہی افسوس ہوا تمہارے ساتھ، اب تمہیں ہمارے چنگل سے کون بچائے گا؟ خباثت سے کہتے ہوئے وہ 2-3 ہٹے کٹے لوگ اس کے قریب آئے تھے تو بے اختیار الارا کپ کپا کے رہ گئی تھی۔ میر حیدر کی شال کو اپنے گرد مضبوطی سے تھاما تھا تو بے اختیار آنسو آنکھوں سے نکل کر بہتے چلے گئے تھے۔ مجھے بچا لو حیدر، پلیز، میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، اپنی آنکھیں میچ کر کہتی ہوئے وہ گھبراتے ہوئے اسے دل میں پکار بیٹھی تھی۔ خدا کے بعد ایک وہی تو اس کا آسرا تھا۔ جب بھی دور سے ہی کسی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے تو تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑی اس کی جانب آتی ہوئی دکھائی دی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے نکلتے ہوئے میر حیدر کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کی سیٹیں گم ہوئی تھی۔ جب ہاتھ میں پستول اور آنکھوں میں خون لیے ہوئے وہ باہر نکلتا ہوا ایک ایک کر کے ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں پر وہ گولیاں چلاتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور الارا کے کندھے کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے قائم کرتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ قہر بھری نگاہوں سے تڑپتے ہوئے ان لوگوں کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تھا تو خون میں ابال اٹھا تھا، جبکہ الارا کپکپاتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ اس کے حصار میں روتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھامے ہوئے تھی۔ تمہارا حساب تو میں گھر چل کر لوں گا، سرد سی آواز میں کہتے ہوئے وہ سر جھکا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے گال پر پڑے انگلیوں کے نشان کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ اس بات کا معائنہ کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ جب ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر خنجر سے وار کرتے ہوئے میر حیدر کا کندھا زخمی کر چکا تھا، سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں کو میچ کر خود پر ضبط رکھا تھا تو پلٹ کر گن کا دستہ اس آدمی کے منہ پر مارتے ہوئے اسے وہیں پر بے ہوش کر چکا تھا۔ بہتے ہوئے خون اس کی سفید شرٹ کو داغدار کرتا چلا گیا تھا۔ جب الارا نے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ سانسیں حلق میں خشک ہوئی تھی تو آگے بڑھتے ہوئے وہ اسے بازو سے تھام گئی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، جو کچھ تم کر چکی ہو وہی کافی ہے، سرد انداز میں بولتے ہوئے وہ اسے گھور گیا تھا جب الارا نے کپکپاتے ہوئے اپنے لبوں کو کترا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، بے بسی سے کہتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی۔ جب میر حیدر نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو میچا تھا، وہ آخر اپنے دل کو اس کی جانب مائل ہونے سے کیسے روکتا؟ یہ بے وقوف لڑکی جو بے وقوفی میں کیا کر گئی تھی اسے خود معلوم نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ سوچتے ہی میر حیدر کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکنے لگتی تھی۔
मगर ये लड़की कितनी आसानी से उससे माफ़ी मांगते हुए उसके दिल को ज़ख्मी करने का बायस बन रही थी। हाथ किसने उठाया तुम पर? सर्द उसकी उभरती वाली आवाज़ पर वो यूं लोगों की जानिब देख रहा था जो ज़मीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। जब इलारा ने उसके हाथ को मजबूती से थामे हुए पलटकर उन लोगों की जानिब देखा था और उसमें से एक इंसान की जानिब इशारा किया था। कंधे से बहते हुए खून के साथ वो आगे बढ़ते हुए उसी हाथ में गन थामे हुए उसके ऊपर तान चुका था। मेरी बीवी पर निगाहें उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने इस पर हाथ उठाया जिस पर मैं अपनी नज़र तक नहीं उठा सकता। सर्द अंदाज में बोलते हुए वो उसके हाथ पर अपना बूट रखकर ज़ोर से कुचल गया था कि उस आदमी की चीखें उस वीरान जगह पर गूंज रह गई थीं। तभी जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालते हुए वो किसी को कॉल मिला चुका था। जल्दी पहुंचो यहाँ पर, ये लोग मरने नहीं चाहिए। मुझे इन लोगों को ज़िंदा रखना है ताकि ये हर एक लम्हे में अपनी सज़ा भुगते और आइंदा किसी की जानिब निगाह उठाकर देखने की जुर्रत भी मत करें। सर्द से अंदाज में बोलते हुए वो बगैर कुछ सुने ही फ़ोन काट चुका था, जबकि पलटकर इलारा की जानिब आते हुए मुंह से बाजू से थामे हुए ही लिए कार की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा खोलकर एक झटके से उसे बिठाते हुए वो दूसरी जानिब बढ़ते हुए कार में बैठ चुका था। उसकी निकलती हुई गाड़ी के साथ ही पास एक और गाड़ी गुजरी थी जो शायद वही लोग थे जिसे मीर हैदर ने कॉल करके बुलाया था। हैदर, गाड़ी की बंद फिजा में उसकी आवाज़ गूंजी थी तो बेख्तियार मीर हैदर ने अपने लब भींच लिए थे। खामोश रहो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है, संजीदा सी आवाज़ में कहते हुए वो गाड़ी चलाने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, मगर मुसलसल कंधे से बहने वाले खून से उसका सर चकरा रहा था। तुम्हें चोट लगी है? गाड़ी रोक दो, मैं गाड़ी चला लेती हूँ। सर्द से उसकी आवाज़ सुनते हुए वो अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाई थी। तभी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाजू पर रखते हुए उससे कुछ कहना चाहा था, जब इलारा का हाथ वो झटक कर अपने लबों को सख्ती से भींच गया था। जबड़े तन चुके थे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। इतनी ही तकलीफ़ अगर तुम्हें मेरे साथ रहते हुए हो रही थी तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तुम्हें दिन के उजाले में निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो? सर्द सी आवाज़ में बोलते आखिर तक आते आते उसका लहजा गुस्से की आमेज़िश लिए हुए था। यह ख्याल ही उसे किस कदर तकलीफ़ दे रहा था ये सामने बैठी हुई लड़की नहीं जान सकती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फूट फूट कर रोते हुए वो अपना सर उसके ज़ख्मी कंधे के साथ लगाते हुए गोया हुई थी, जबकि मीर हैदर तो यूं बैठा हुआ था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अपने कंधे में उठती हुई तकलीफ़ की उसे परवाह नहीं थी, बस खुद से लगी हुई उस नाजुक सी जान की परवाह थी जो फूट फूट कर रोते हुए उसके साथ लगी हुई उससे ही माफ़ी मांग रही थी। तुम रो मत, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। आहिस्ता से उसकी आवाज़ उभरी थी तो बिला इख्तियार इलारा ने अपना सर उठाते हुए उसका चेहरा देखा था। आखिर ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ था? उसे अपनी तकलीफ़ नहीं दे रही थी, बल्कि इलारा का रोना तकलीफ़ दे रहा था। गाड़ी रोक दो प्लीज़, बेबसी से कहते हुए वो उसके हाथ को मजबूती से थाम गई थी। जब एक झटके से मीर हैदर ने गाड़ी को रोकते हुए उसकी जानिब पलट कर देखा था, जो अपने वजूद से उसकी दी हुई शाल को अब उतारते हुए उसके कंधे पर मजबूती से बांध रही थी। आंखें मुसलसल बहते हुए सुर्ख हो रही थी तो छोटी सी नाक भी सुर्ख होकर नहायत ही दिलकश मंजर पेश कर रही थी। सब्ज रंग की साड़ी में मलबूस उस वक्त वो हल्की सी बिखरी हुई हालत लिए हुए उसके होश ठिकाने लगाने का बायस बन रही थी। तभी वो पलकें झपकाए बगैर इलारा के वजूद को गहरी नज़रों से देख रहा था। मैं बहुत बुरी हूँ, तुम मुझे सज़ा दे सकते हो, मगर मेरी सज़ा में भी तुम्हें खुद को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। अटक अटक कर कहती हुई वो खुद को मुश्किल से रोने से बाज रख रही थी, मगर उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थीं कि कभी भी वो बंदा टूट सकता है। रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता, कभी भी नहीं। आहिस्ता से बोलते हुए वो झुककर उसकी नाक को हल्के से छूता हुआ पीछे हुआ था, जब इलारा ने अपना सर उठाते हुए उसकी जानिब देखा था। आंखें ज़ब्त से सुर्ख पड़ रही थीं। वो पहली मर्तबा मीर हैदर का चेहरा देख रही थी। बिलाशुबा वो एक हसीन नौजवान था। अगर वो मीर हैदर को पहले ही समझ जाती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़कर मीर हैदर के सीने से लगती हुई वो अपनी आंखों को बंद कर रही थी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, धीमी से उसकी आवाज़ उभरी थी तो बेइख्तियार मीर हैदर ने अपने दूसरे हाथ को उसके कदम मजबूती से बांधा था। झुककर हल्के से उसके बालों पर अपने लब रखते हुए वो इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर चुका था। वो महफूज थी। मीर हैदर के लिए इतना ही काफ़ी था। मीर हैदर की खामोश नज़रें क्या इलारा के दिल की बर्फ़ पिघला देंगी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इलारा आज भी खुद को कसूरवार समझती है? क्या मीर हैदर इलारा के दिल की कश्मकश को महसूस कर चुका है? क्या दोनों अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ माजी को भुलाकर कर सकेंगे? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग हवेली नहीं जा रहे क्या? गाड़ी एक फार्म हाउस पर रुकी थी तो वो उसकी जानिब देखते हुए पूछ रही थी। मैं इस हालत में घर वापस नहीं जा सकता, और जो तुमने बेवकूफ़ी भरा कारनामा सर अंजाम दिया है उसके बाद मैं घर वालों को क्या बताता
یہی بتایا ہے کہ تم میرے ساتھ کہیں جا رہی ہو، سنجیدہ سے کہتے ہوئے وہ کندھے میں اٹھتی ہوئی تکلیف کے ساتھ ہی اپنے قدم گاڑی سے باہر بڑھا چکا تھا۔ کیا گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ مجھے ایسے اکیلے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے نکلتی ہوئی وہ اچانک سے سوال کرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پر روکنے کا باعث بنی تھی۔ میں اس گاؤں کو سردار ہوں، کوئی بھی مجھ سے پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ رہی بات تمہاری کہ میں تمہیں اکیلے لے کر آیا ہوں، تو میں گھر والوں کو بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری رخصتی کرا رہا ہوں، تو ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سنجیدہ سے الارا کے چہرے کو دیکھ کر ایک ایک لفظ بولتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو اندر کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ پیچھے الارا سرخ ہوتے گالوں کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ یہ انسان کتنا بے باک تھا۔ بے اختیار دل میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی تھی، مگر یہ بھی درست تھا، اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کہتا تو گھر والے اس پر شک کرتے، وہ شاید اپنے بھائی کی ہی نظروں میں گر جاتے۔ اس سے بہتر یہی آپشن تھا جو وہ سب کو بتا کر آیا تھا۔ وہ سامنے تمہارا کمرہ ہے، اشارہ سامنے موجود ایک کمرے کی جانب کرتے ہوئے وہ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے دوسرے کمرے میں رکھ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو زخمی کندھوں سے اتارنا چاہا ہی تھا، جب پیچھے الارا اپنے قدم اس کے کمرے میں رکھتی ہوئی آہستہ سے اسے شرٹ اتارنے میں مدد کر گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رات بہت ہو چکی ہے، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ اچانک سے میر حیدر اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ تم زخمی ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، آہستہ سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو وجود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے زخمی کندھے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے کپڑا باندھنے کی وجہ سے کافی خون کی بچت ہو چکی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں دوڑاتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جب میر حیدر نے اسے ایک جانب اشارہ کیا تھا۔ آگے بڑھ کر فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لاتی ہوئی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ یہاں بیٹھے، بستر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے بیٹھنے کی تاکید کر رہی تھی، جب خاموشی سے چل کر آتے ہوئے وہ بستر پر بیٹھا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سنجیدگی سے اس کی آواز ابھری تھی، تو الارا اس کے زخم کو صاف کرتے ہوئے احتیاط سے پٹی باندھ گئی تھی۔ جب زخم میری وجہ سے آیا ہے تو اسے ٹھیک بھی میں ہی کروں گی۔ اچھے طریقے سے زخم کے اوپر پٹی باندھ کر فرسٹ ایڈ باکس کو بند کرتی ہوئی وہ اس سے گویا ہوئی تھی، جو خاموشی سے اسے تمام کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، بہت جلد میں آہت کو سمجھا کر تمہیں اس کے پاس واپس بھیج دوں گا، پھر اگر تم چاہو گی تو میں یہ رشتہ بھی ختم کر دوں گا۔ میر حیدر کبھی بھی کسی کے ساتھ زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ خاموش کمرے میں اس کی آواز ابھری تھی، تو بے اختیار الارا نے اپنے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، پہلے وہ یہی چاہتی تھی، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اب کسی بھی چیز کی خوشی محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ نکاح ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ میر حیدر کو پسند کرنے لگی تھی؟ کیا اس کا خاموش تحفظ اسے کمفرٹیبل لگنے لگا تھا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، تو بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے الارا نے اس کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا حصار مضبوطی سے قائم کیا تھا اور اپنا سر اس کی پشت سے ٹکایا تھا۔ آئی ایم سوری، روندی ہوئی آواز میں کہتے وہ اپنا سر اس کی پشت سے ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، جبکہ میر حیدر اپنی جگہ پر سون سی کیفیت میں کھڑے ہوئے اس کے وجود کو خود سے لگے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ الارا، تمہیں اب اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ میں اب اتنا مضبوط انسان بھی نہیں ہوں کہ میری حق حلال کی بیوی میرے پاس ہو اور میں پارسا بنا رہا ہوں۔ آہستہ سے اس کی آواز ابھری تھی، تو بے اختیار الارا اپنی گرفت اس پر مضبوط کر گئی تھی۔ یہ ایک خاموش جواب تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہی۔ تبھی پلٹتے ہوئے الارا کو وہ مضبوطی سے اپنی گرفت میں تھام چکا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے پوچھا تھا، تو بے اختیار الارا نے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حیدر، میں میر حیدر کو چاہتی ہوں۔ سرگوشی مانند اس کی آواز ابھری تھی، تو میر حیدر نے اپنے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا یہ کسی قسم کا کوئی کھیل تھا؟ تبھی آہستہ سے آگے بڑھ کر انگوٹھوں کے بل اٹھتی ہوئی وہ اپنے لب اس کے لبوں کے بالکل قریب رکھ گئی تھی۔ اس کے نازک سے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا، تو بے اختیار میر حیدر اسے محسوس کرنے کی کوشش میں مضبوطی سے اس کی کمر کو تھامے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے ہوئے وہ اسے اپنی گرفت میں ہی بے بس کر گیا تھا۔ حیدر، تم زخمی ہو؟ اس کے لب سفر کرتے ہوئے گردن تک گئے تھے، تو بے اختیار بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ آہستہ سے گویا ہوئی تھی۔ میری ہر تکلیف کی دوا تم ہو، بوجھل سی آواز کمرے میں گونجی تھی، تو الارا نے خاموشی سے اپنے نازک بازوؤں کو اس کی گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے حوالے کیا تھا، جب خاموشی سے اسے جھک کر اپنی باہوں کے حصار میں تھامتے ہوئے وہ اس لیے بستر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ بھائی نے میری شادی آپ سے کیوں کرائی، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت کیسے محسوس کر رہی تھی؟ چائے کے گھونٹ بھرتی ہوئی وہ سامنے بیٹھے ہوئے میر حیدر کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ تمہارا وہ کزن اذلان وجہ ہے، تم اس کی باتوں میں اس حد تک آ چکی تھی کہ اپنے بھائی کی بات کو ماننا نہیں چاہ رہی تھی۔
جبکہ ازلان تمہارے حوالے سے عہد کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر اس نے تمہارا نکاح ازلان سے نہیں کیا تو وہ تمہارے ذہن میں کچھ ایسا آلودہ بھر دے گا کہ تم عہد کے خلاف ہو جاؤ گی۔ تبھی وہ تمہارے لیے فکر مند ہو گیا تھا اور میں ایک واحد ذریعہ اسے دکھائی دیا تھا جس سے تمہاری جان چھوٹ سکتی، لیکن تمہیں بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بے وقوف انسان کے ساتھ بھاگنے کی پلاننگ کر گئی تھی۔ اگر مجھے وقت پر ماہین کے ذریعے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم وہاں کہیں بھی نہیں ہو تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اپنا سر نفی میں ہلاتا ہوا وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے گویا ہوا تھا، جب الارا نے بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے گہری سانس کھینچی تھی۔ یہ سچ ہے، بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ میرے لیے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے جو میرے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور انہوں نے ایک بہت بہترین فیصلہ میرے حق میں لیا کہ میری شادی آپ سے کرائی۔ آہستہ سے ابھرتی ہوئی اس کی آواز میں محبت کی چاشنی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے میر حیدر مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوطی سے قائم کر گیا تھا۔ آہستہ سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے وہ اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ عہد کچھ دنوں تک آ جائے گا، میں نے اسے ہر چیز بتا دی ہے، اب کوئی بے وقوفی بھرا کام سر انجام مت دینا۔ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ اس کے سر کو اپنے کندھوں سے لگا چکا تھا۔ زخم کافی حد تک منمل ہو چکا تھا، تبھی اب وہ لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔